میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس سینسس کو دیکھا جائے جس وقت یہ کنڈکٹ ہو رہی تھی تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیو رسپانسز اس دفعہ جنریٹ نہیں ہوئے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ فارم جو دے دیا گیا ہے اس کو دے کے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد کئیوں کے پاس وہ لینے بھی واپس نہیں آئے, اور جن کا تھا وہ بس انہوں نے جنرلی فیل کیا اور دین دے ور گون. تو اس چیز کو مد نظر اگر رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سینسس بہت زیادہ ریلائبل نہیں تھی. اس کی وجہ سے اگر باقی سب کی طرف بھی ریلائبل نہیں ہے تو پھر وہ کرسچنس کے ڈیٹا کے لیے بھی ایگزیکٹلی بہت زیادہ ریلائبل نہیں سمجھی جا سکتی. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ اوور آل ہی ہم اس کو کہیں کہ وہ بالکل ہی غلط ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک ایکسرسائز ہوئی ہے اور بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے. تو اگر جو وہ ڈکلائن ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے رجسٹر نہیں کروایا, اور پھر بہت سارے جو کرسچنز ہیں ان کا تعلق چونکہ بہت زیادہ پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ سے بھی نہیں ہے, اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ وہ کتنی کچی آبادیوں میں یا مسیحوں کی آبادیوں میں گئے اور دے پٹ این ایفرٹ ٹو ریکارڈ دیم, تو وہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کم آ رہی ہو. لیکن ایک وجہ جو اسے کم ہونے کی دوسری طرف جو جینون بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کرسچنس کا ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ مائگریٹ کر گیا ہے. اس کی ایگزامپل ایک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 3 بھائی ہیں اینڈ آئی ایم دی ینگسٹ ون. تو میرے جو 2 بھائی ہیں وہ باہر رہتے ہیں. ہم 4 بہت قریبی دوست تھے بچپن میں, اور ہم چاروں میں سے صرف میں ہوں جو پاکستان میں, باقی سب چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ مائگریشن جو ہے وہ کرسچنس میں بہت بڑے پیمانے پر بھی ہوئی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تھائی لینڈ کی طرف بھی کوئی 10-20 ہزار کرسچن جو ہے ادھر چلے گئے, ملیشیا اور اس طرح کا وہ بھی ایک ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کرسچن کمیونٹی کو پرٹیکولرلی جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ 9/11 کے بعد ایسے حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو غالباً کسی اور مائنورٹی کمیونٹی کو نہیں کرنا پڑا. مثلاً اگر آپ پتہ کرنے لگے کہ دہشت گردی خصوصاً سوسائڈ بامبنگ کے کتنے واقعات ہندوؤں, سکھوں, پارسیوں, بھائی احمدیز کے ساتھ ہوئے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ تو کرسچن کے ساتھ ہوئے, اور اگر اس کے بعد کسی کے ساتھ ہوئے تو وہ احمدی تھے, اور وہ بھی خصوصاً 2010 کا جو سال تھا اس میں ہوئے. تو یہ وجوہات تو ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارا بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ تو ویسے ہی مائگریشن اس کی 60s 40s 50s آنورڈ رہی ہے, پھر ضیاء الحق کے آنے کے بعد بھی رہی ہے, اور وہ ایک پروسیس تھا. پھر 9/11 کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروسیس ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ غالباً جو فیملی پلاننگ ہے اس طرف کرسچنس نے کمپیریٹیولی اس کے اوپر بھی دیکھا, اور دیٹ کوڈ بی دا ریزن کہ پاپولیشن کم ہوئی ہے. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہے کہ جو آپ ابھی تک ایک کلیم کر رہے تھے کہ وی آر دا سیکنڈ لارجسٹ مائنورٹی, اور بلکہ پہلے تو یہ کلیم تھا کہ وی آر دا لارجسٹ مائنورٹی, اب وہ کلیم پھر ہو گیا کہ وی آر almost equal to the Hindu community. We are almost having the same number. اب یہ ایک طرح بڑے فرق کے بعد اب باقی کی ساری چیزوں کے اوپر پھر آپ کو جو ایک شفٹ نظر آئے گی, حالانکہ اس کی وجہ زیادہ پولیٹیکل ہوگی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم تعداد میں چونکہ کم ہیں. اگر آپ سکھ برادری کو دیکھ لیں تو وہ 10-20 ہزار اس کے لگ بھگ ان کی پاپولیشن ہے, لیکن آپ کو بہت ساری چیزوں میں ان کا بہت ایک واضح طور پہ وہ نظر آتے ہیں آپ کو. پھر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خالی آپ کی تعداد کم ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ کو ریسورسز کتنے ملیں گے اور ریاست آپ کو کتنی توجہ دے گی. لیکن اس کے ساتھ دوسرا فرق یہ پڑے گا کہ وہ جو ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سلیکشن ناٹ الیکشن والا جو ہے کہ ووٹنگ ہو جائے تو دوسری طرف ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور وہ عموماً جگہ پہ ان کی بہت بڑی پاکٹس ہیں. اور اگر آپ سندھ میں جائیں, چونکہ بہت سارے پنجاب میں رہتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہندو واقعی کتنی بڑی تعداد میں ہیں. وہ سارے کوئی رفلی 10-15 کے قریب مختلف زبانیں بولتے ہیں, جس کا کہ ہمیں ادراک نہیں کہ وہ مائنورٹی کس طرح کی ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ بھی ایک ہمارے سوچنے کے طریقے کے اوپر فرق پڑے گا.
پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو ہماری اوور آل الیکشن کے بارے میں اپروچ ہوگی اس میں فرق پڑے گا. اچھا, یہ سارے کہنے کے بعد کہ کیا کرسچن لیڈرشپ اس کے اوپر کوئی سوچ رکھتی ہے, تو میرا ذاتی خیال ہوگا کہ جو ریلیجس اور پولیٹیکل ایلیٹ ہے, بیسیکلی تو ریلیجس ایلیٹ ہے, پاکستان میں پولیٹیکل کرسچن ایلیٹ تو میرے خیال میں پائی نہیں جاتی. وہ تو چرچ کی لیڈرشپ ہے جس کا کہ کنٹرول رہا ہے, اور اب وہ تھوڑا سا پریشان بھی نظر آتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس میں ان کی وہ سے نہیں ہے جو ان کی ضیاء الحق کے دور میں تھی کہ جو کچھ بڑا کام ہوگا آپ بشپ صاحب کو بلائیں گے. وہ صورتحال اب نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں, بڑے بڑے جگہیں ہیں, وہ سب تو ریلیجس ایلیٹ ہے. کیا ریلیجس لیڈرشپ اس کے لیے سیریس ہوگی؟ پہلی بات ہے وہ سیریس غالباً شاید نہیں ہوگا. اگر ہو بھی جائیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا کہ جب گوجرا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سب اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک دو میٹنگز کی, اس کے بعد پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آگے بھی کوئی پروسیس کو نہیں جانا ہے. So keeping in view these things, I think ایک ریلیجس لیڈرشپ کی آپ کو بہت زیادہ اس میں ان کے پاس ہے بھی نہیں کچھ کرنے کے لیے. اگر آپ کہیں کہ سارے چرچز اپنا اپنا ڈیٹا اکٹھا کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسی ہم سوچ لیتے ہیں سینسس صرف ریاست کر سکتی ہے. ریاست کے پاس اتنا بڑا میکینزم ہوتا ہے کہ وہ کر لے. چھوٹے چھوٹے اور بڑے چرچز کے پاس اگر پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں, چرچز کے پاس اپنے ممبرز جو آتے ہیں ان کا بھی ڈیٹا نہیں ہے, اور اس کی بھی وہ چندے والا کارڈ اور اس کے اوپر کیٹیکسٹ اور وہ سارا ایک فینومینن ہے جس کو آپ جب تک نہیں سمجھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ سینسس کوئی ریاست کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا. سو کیپنگ آل دیز تھنگس, I think the political leadership of Christians, they need to come together and they need to strategize. ان کو سوچنا پڑے گا کہ what is our way forward, یا اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس صورتحال میں. فار ایگزامپل میں آپ کو لاسٹ بات بتا دوں کہ جو پارسیز ہیں اور جو سکھ برادری سے اور جو بہائی برادری سے ہیں, وہ بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری الگ سیٹیں اور اس کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیٹیں دی گئی ہیں ہم نے اسی کے اوپر آنا ہے. اور اتفاق کیسی بات ہے کہ زیادہ ہندو برادری بھی نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو. وہ خود ہی اس دفعہ ایک نیشنل اسمبلی میں اور جو دوسری پروونشل اسمبلی ہے سندھ کی طرف سے, وہ ووٹ لے کر, وہ بھی میجورٹی میں مسلمانوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں. اور جو دوسری طرف آپ کو پارٹیز جیسے ایم پی بھنڈارا ملتے ہیں اور دوسرے وہ ملتے ہیں تو وہ ووٹ کے ذریعے سے نہیں آ رہے. سو کیپنگ آل دیز تھنگز, آئی تھنک دا کرسچن کمیونٹی جو ہے اس کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ ان پالیٹکس, اور انہوں نے اب ان کا وے فارورڈ کیا ہوگا. دیٹس واٹ آئی تھنک.